العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اسلام معاشرتی دین ہے۔ اسلامی تعلیمات اپنی روحانی نسبت کے باوجود اپنے معاشرتی اقدار کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں۔ انسان اسلامی تعلیمات اور احکام کا محور اور مرکز اور بنیادی موضوع ہے۔ انسان کے وجود میں دو جہتیں پائی جاتی ہیں، ایک ظاہری یا مادی جہت ہے اور ایک باطنی یا روحانی جہت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دونوں جہتوں کے درمیان ربط گہرا ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو، تاکہ انسان کے وجود میں بھی اور انسان کے عمل میں بھی حسن پیدا ہو، اور انسان سے اسلام کا جو سب سے بنیادی مطالبہ ہے وہ مطالبہ حسن کا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اس عنوان کو اتنے پیرایوں میں اجاگر کیا
کہ اگر انسان باطنی آنکھوں سے قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا رب ہم سے مطالبہ کیا کر رہا۔ سب سے پہلا اللہ جل سبحانہ و تعالی نے انسان سے جو مطالبہ کیا وہ یہ کیا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، حسین بن جا جیسے رب نے تجھے حسین بنایا۔ یہ پہلا مطالبہ کیا جائے۔ دو ٹانگوں پر کائنات میں تیرے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تیرے وجود میں جو حسن اور نکھار دیا گیا وہ پوری کائنات کا مطالعہ کر لے، وہ حسن اور نکھار کہیں تجھے نظر نہیں آئے گا۔ تو پھول کے حسن کو دیکھ کر اش اش کرتا ہے، بلند و بالا عمارات کو دیکھ کر تو ششدرہ رہ جاتا ہے، کائنات کے چھوٹے چھوٹے حسن دیکھ کر تو ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی تو نے اپنے وجود کا بھی مطالعہ کیا کہ اللہ نے تجھے خود کو کتنا حسین بنایا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، حسین بن جا جیسے اللہ نے تجھے حسین خلق کیا ہے۔ انسانی وجود میں یہ نکھار، انسانی وجود میں یہ حسن، یہ کمال کب پیدا ہوگا؟ جب انسان کی دونوں جہتوں میں ربط مستحکم ہوگا۔ جتنی دیر تک دونوں جہتوں میں ربط مستحکم نہیں ہوتا انسانی وجود میں نکھار نہیں آ سکتا۔ پوری انسانیت کی تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھ لو، انسان دو جہتوں میں منتشر نظر آئے گا۔ کچھ وہ ہیں جو ظاہر کی مادیت کے پیچھے لگے اور پھر مادیت میں ہی چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جو باطن کے سمت لگے اور باطن میں ہی چلے گئے۔ لیکن اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے، ہمارے آقا کا اسوہ حسنہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ دونوں جہتوں کے درمیان ربط مستحکم کرو، پھر تمہارے وجود میں حسن و نکھار آئے گا۔ اب ذرا دیکھیے قرآن نے کس طرح اس حقیقت کو سمجھایا۔ کہا جب میاں بیوی کی ان بن ہو جائے، جب حالات اتنے دیگر گم ہو جائیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی برداشت نہ ہونے لگے اور نفرت کی آنکھیں ہر لمحے غیظ و غضب بانٹنے لگے، اور جب تم ایک دوسرے کا وجود بھی برداشت نہ کرنے لگو، تو قرآن نے کہا تمہارے سامنے ایک کٹ لگاتے ہیں، تصریح بإحسان، اگر عورت کو چھوڑنا پڑے نا تو حسین طریقے سے چھوڑنا، دھکے دے کر مت نکالنا، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تصریح بإحسان کا لفظ کہا گیا قرآن کریم میں، کہا اگر عورت کو چھوڑنا ہی پڑ جائے تو اللہ نے تمہیں بڑا حسین بنایا ہے، حسن کا ہی مظاہرہ کرنا، اسے احسان سے چھوڑنا، دھکے مت دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں مت دینا، اس کی آگے پیچھے کی زندگی پر کچڑ مت اچھالنا، اس کے اندر عیوب مت تلاش کرنا۔ یہ یاد رکھنا کہ کئی برس تم نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، کئی ماہ گزارے ہیں، کئی شب گزاری ہیں، اس لیے یاد رکھنا کچڑ کا ایک چھینٹا بھی اس کے وجود پر نہیں جانا چاہیے، چھوڑنا پڑ بھی جائے تو احسان کے ساتھ چھوڑنا۔ تمہارے وجود میں یہ حسن قائم رہنا چاہیے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے کیا کہا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نوبت جھگڑے کی آ جائے، وہ جھگڑا دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ معاملہ کسی سطح کا بھی ہو،
وہاں بھی تمہارا کردار حسین رہنا چاہیے۔ جادلہم، کیجئے جھگڑا، کہاں تمہیں روکا جھگڑا نہ کرو، لیکن کہا جادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے جھگڑا کرو۔ مقابلہ کرنا ہے نا تو حسین طریقے سے کرو۔ نجران کے عیسائیوں کا ڈیلیگیشن علماء کے اوپر مشتمل، جو بڑے بڑے عیسائیوں کے علماء تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ مریم کواری کا بیٹا ہے، اللہ کا نبی اور رسول ہے، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت و رسالت میں بھائی ہے۔ کہنے لگے ہم تو اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ میرے آقا نے فرمایا تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ علیہ باللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اس پر دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے اگر دلیل چاہیے تو آپ خود بتائیے عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کواری مریم کا بیٹا ہے، تو جب مریم کواری ہے تو پھر باپ کا تصور کہاں سے آئے گا؟ تو کہا یہی تو ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا سبب ہے کہ ہم کہتے ہیں مریم کواری نہیں ہے، کواری کے ہاں بچہ نہیں ہوتا، لہٰذا اگر عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بس دلیل کوئی اور؟ کہا نہیں کوئی اور دلیل نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر باپ کے بنا بیٹا پیدا ہو جائے، ماں وجود میں ہو، تو تم کہتے ہو وہ اللہ کا بیٹا ہے، آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اللہ کا نبی ہے، ابو البشر ہے، پہلا انسان ہے۔ تو کہا وہ اللہ کا بیٹا نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہا وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں میرے نبی نے ان سے مجادلہ کیا، اور جب وہ ہارنے پر آئے اور جواب کوئی نہ بن سکا تو حضور کے ساتھ جھگڑنے لگے، لیکن میں قربان جاؤں، میری نسلیں قربان جائیں، میرے نبی ان سے جھگڑے نہیں ہیں، میرے نبی ان سے جھگڑے نہیں۔ میرے نبی نے اپنے حسن کا مظاہرہ کیا امت کے لیے، سبق چھوڑنے کے لیے۔ اسی مجادلے کے درمیان میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر پہلے نماز ہم پڑھیں گے بعد میں یہ پڑھیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا وقت پہلے ہے، ہم پہلے پڑھیں گے اور آپ بعد میں پڑھیں گے۔ اب قربان جائیے، میرے آقا نے کیا کہا؟ صحابہ سے کہا تم ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، پہلے انہی کو ہی پڑھ لینے دو۔ حضور کے اخلاق کا کمال تھا، میرے نبی کے حسن کا کمال تھا، حسن اخلاق کا کمال تھا کہ جو آئے تھے جھگڑنے کے لیے، وقت نے پھر انہی کو ہی اسلام میں داخل کر دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ربط مستحکم کرو دونوں جیتوں میں۔ تنہا مادیت میں جاؤ گے تو مادیت میں کھوتے ہوئے اس قدر آگے نکل جاؤ گے کہ تم ابلیس کے پیروکار بن جاؤ گے، اور تنہا باطن کی طرف آؤ گے تو رہبانیت۔ اور یاد رکھنا نہ میں رہبانیت لایا ہوں نہ میں مادیت لایا ہوں، میں تو درمیان کا دین لایا ہوں۔ اور درمیان کا دین کیا ہے؟ کہ دنیا کے ساتھ بھی تمہارا ربط رہے اور تمہارا باطن کے ساتھ بھی ربط رہے، اور یہ ربط اتنا مستحکم ہو کہ نماز عبادت نہ لگے، تم دکان کے غلے پر بیٹھے ہوئے کاؤنٹر پر بیٹھے ہو تو پھر بھی تمہیں وہ لمحے عبادت کے لمحے لگے، تم اپنے کاروبار میں لگے ہو تو پھر بھی تمہیں عبادت لگے، تم اینٹیں اٹھا رہے ہو تو پھر بھی عبادت لگے، تم بچوں کو پڑھا رہے ہو تو پھر بھی عبادت لگے، تم درس دے رہے ہو تو پھر بھی عبادت لگے، اور تم گھر کے کام کاج کر رہے ہو تو پھر بھی عبادت لگے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب تمہارا مادیت اور روحانیت کا ربط مستحکم ہوگا۔ مادیت تمہارے ساتھ کھیل کھیلے گی، جب تم دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھو گے تو وہ تمہیں مادیت کا درس دے گی، اگر روحانیت سے تمہارا ربط مستحکم ہوا تو وہ تمہیں روکے گا کہ نہیں، تو نے تجارت بھی اللہ کے رسول کی شان اور حکم کے مطابق کرنی ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لمحہ لمحہ تمہارا عبادت کا لمحہ بن جائے، ایک ایک لمحہ تمہارا عبادت کا لمحہ بن جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے
اسلام کا بنیادی تصور بھی یہی ہے کہ تم اس طرح جوڑ کر چلو۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی چاہتا ہے بیویوں کو طلاقیں دے دیں، جی چاہتا ہے کہ ہم کسی جنگل میں نکل جائیں، جی چاہتا ہے کہ یہ لباس ہم اپنے وجود سے اتار کر کوئی پھٹا پرانا بسیدہ لباس پہن لیں اور پھر جنگلوں میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں، دنیا سے قطع تعلق کر لیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا خبردار، اللہ نے تمہارے سامنے مجھے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، میں نے گھر بھی بسائے ہیں، میں نے بیویاں بھی رکھی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں شب گزاری بھی کرتا ہوں، میں حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں، اور سنو میری زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی رضا کے بنا نہیں گزرتا۔ میرے ہوتے ہوئے تم جنگلوں کے راستے لو، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں کائنات کے اس صبے کے درمیان میں تمہیں کھڑا کر کے اتنا پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں کہ کائنات کے لیے تم مثال بن جاؤ۔ اسلام ان دونوں جہتوں کو جوڑنا چاہتا ہے۔ اب اسلام نے یہ کام دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ علماء کے ذمہ کر دیا، علماء سے کہا تم کیل و کال کا کام کرو، تم لوگوں کے سامنے شریعت کے مسائل کھول کر رکھو، لوگوں کو شریعت کے احکامات بتاؤ، اور شریعت کے احکامات بتا کر لوگوں کو شریعت کی طرف راغب کرو۔ اور دوسرا کام صوفیاء کے ذمہ کر دیا، صوفیاء سے کہا علماء شریعت کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور تمہارا کام ہے کہ تم شریعت ان کے وجودوں پر وارد کر دو، وارد کر دو۔ دو الگ الگ جہتیں نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت کا دامن چھوڑ کر طریقت کا دامن پکڑا جا سکتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ طریقت کے دامن سے شریعت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ شریعت نام ہے احکامات کا اور طریقت نام ہے واردات کا۔ بس یہ حقیقت کو سمجھ لو کہ ایک جہت ظاہر ہے اور ایک جہت باطن ہے۔ اسلام دونوں کے اندر ربط کا قائل ہے۔ اسلام کہتا ہے جتنی دیر ان دونوں کے درمیان ربط مستحکم نہیں ہوگا تمہارے کردار میں حسن نہیں آ سکتا، تمہارے وجود میں حسن نہیں آ سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بت کدے میں نہیں گئے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے، کبھی کسی جو ہے نا کافروں جیسی حرکات نہیں کی ہیں، مشرکانہ حرکات نہیں کی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیے، لیکن اتنی ساری باتوں کے باوجود ابھی واردات نہیں ہوئی ہے۔ ابو بکر ابھی ابو بکر پاکیزہ ہیں لیکن واردات نہیں ہوئی ہے۔ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تو جو کام صدیق اکبر نے زمانہ شرک میں بھی نہیں کیے تھے، رسول نے اپنی صوفیانہ نگاہ سے ان کے وجود پر وردات کو ڈالا۔ جب وردات کو ڈالا تو ظاہر اور باطن کا ربط مستحکم ہوا۔ تو پھر کیا تھا؟ جو ابو بکر صدیق پہلے بھی سچ بولتا تھا، اب بھی سچ بول رہا ہے، لیکن پہلے اس کے سچ کی تصدیق دنیا والے کرتے تھے، اب اس کے سچ کی تصدیق جبریل امین کر رہا۔ یہ فرق آ گیا، یہ فرق آ گیا اس واردات سے۔ پہلے ابو بکر صدیق کے اعمال کی تصدیق دنیا والے کرتے تھے۔ ابو بکر تجارت میں نکھرا ہوا ہے، ابو بکر تجارت میں ستھرا ہے، یہ کبھی غلط کام نہیں کرتا، یہ کبھی جھوٹا سامان نہیں بیچتا، یہ اپنے سامان کے نقوص اور عیوب کو بیان کر دیتا ہے۔ ابو بکر نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی تجارت میں اس نے زائد مال نہیں کمایا۔ یہ دنیا والے رطب اللسان تھے، لیکن جب ابو بکر صدیق پر واردات ہوئی تو پھر کیا تھا؟ اب ابو بکر صدیق کا مداح دنیا والے ہی نہیں تھے، اس کا رب بھی اس کا مداح تھا۔ یہ فرق آ جاتا ہے، یہ فرق ہے۔
اسلام صرف ظاہر نہیں نکھارنا چاہتا، اسلام چاہتا ہے تمہارا باطن بھی نکھرنا چاہیے۔ باطن کی علائشیں، باطن کی قدرتیں جتنی دیر تک دور نہیں ہوتی ہے، انسان کے کردار میں حسن نہیں آ سکتا، نکھار نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن کرے۔ حسن کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ظاہراً اپنے ماں باپ کا ادب کرے اور دل میں ماں باپ کے لیے نفرتیں پالتا رہے۔ کہا نہیں، ظاہر اور باطن دونوں سے یکساں ماں باپ کے لیے اس کے محبت کے جذبات رہنے چاہیے، یکساں جذبات محبت رہنے چاہیے۔ ظاہر کا جذبہ باطن کی گواہی دے اور باطن کا جذبہ ظاہر کی گواہی دے۔ جتنی دیر تک دونوں جہتوں میں استحکام نہیں آئے گا، انسان تیرے اندر حسن نہیں آئے گا۔ میں اس مثال کو مزید آسان کرتا ہوں۔ ہم کسی کریم کا سہارا لے لیں، ہم کسی پاؤڈر کا سہارا لے کر یارو اپنے چہرے پر حسن لے آئیں تو ہمارا چہرہ تو خوبصورت بن جائے گا، لیکن باقی سارا وجود گواہی دے گا کہ ہمارے اس رنگ میں فرق ہے۔ ہمارے وجود کا حلیہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ مصنوعی رنگ چڑھایا ہوا ہے، وہ مصنوعی رنگ بتاتا ہے۔ ہم اپنے بالوں کو جب سیاہ خضاب لگاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جڑوں سے جب خضاب اترنے لگتا ہے تو گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سیاہ بال حقیقت میں سیاہ نہیں ہے، ان پر رنگ چڑھایا گیا ہے، یہ سیاہ خضاب لگایا گیا ہے۔ وہ گواہیاں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان پر کردار کا حسن چڑھ جائے اور انسان پر کردار کا جمال چڑھ جائے اور انسان کے وجود پر اس کے باطن اور ظاہر کی جیتیں مستحکم ہو کر حسن آ جائے تو خدا کی قسم مرنے کے بعد کفن کے اندر سے بھی چہرہ نکھرا ہوا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ چلا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ پھر مرنے کے بعد بھی چہرہ گواہی دیتا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہیں فلاں شخص کو 24 گھنٹے کے بعد دفنایا گیا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ابھی اس نے آنکھیں بند کی، ابھی یار اس کا چہرہ تر و تازہ تھا، ابھی حسن و جمال گواہی دے رہا تھا کہ اس کے وجود میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ جو گواہیاں آ رہی ہوتی ہیں یہ باطن کے حسن کی گواہیاں ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 1300 سال کے بعد، 1300 سال چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے، 1300 سال کے بعد، 13 صدیوں کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کھل گئی۔ تو جب قبر مبارک کھلی، وجود ایوبی کو باہر لایا گیا، سینکڑوں لوگوں نے دیدار کیا۔ ایسے لگتا تھا یہ 13 صدیاں پہلے نہیں، ابھی چند گھڑیاں پہلے ان کی تدفین ہوئی۔ یہ حسن کا کردار۔ اسلام اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنی جیتوں کو مستحکم کرو، دونوں جیتوں کو مستحکم۔ صوفی کس کا نام ہے؟ تصوف کا درس کیا ہے؟ تصوف کا جو ہے نا وہ نصاب کیا ہے؟ تصوف کا نصاب صرف 2 لفظ ہے۔ شریعت کو وجود پر وارد کرنے کا نام تصوف ہے، کسی لمبی کہانی کا نام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے یاد رکھیے مادی قوتوں کا تعلق ہے حواس سے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لینا، مادی قوتوں کا تعلق ہے حواس سے، اور حواس کی امامت کون کرتا ہے؟ عقل و شعور۔ عقل و شعور حواس کی امامت کر کے انسان کے وجود کو فعال و متحرک رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ہاتھ جتنے دیر تک ہمارا شعور نہ کہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا، عقل فیصلہ نہ کرے ہم چلتے نہیں۔ تمام تر فیصلے عقل و شعور کرتی ہے، اور حواس کی امامت اسی کے پاس ہے، یہی کرتی ہے۔ اور باطن کا تعلق ہے نظریے اور عقیدے سے۔ باطن کا تعلق کس سے ہے؟ نظریے اور عقیدے سے۔ اور نظریے اور عقیدے کی امامت کون کرتا ہے؟ نظریے اور عقیدے کی امامت کرتا ہے دل اور عشق۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے۔ اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد۔ اقبال اسی لیے کہتا ہے
کیوں کہ باطن کی امامت عشق کے سپرد ہے، اور ظاہر کی امامت، ظاہری حواس کی امامت یہ عقل و شعور کے سپرد ہے، اور عقل و شعور یہ عیار ہے، یہ لمحہ لمحہ بیس بدلتے ہیں، لیکن عشق بیس نہیں بدلتا، عشق ایک لمحہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے عشق کیوں نہیں بیس بدلتا؟ اگر شعور کی دنیا میں جائیں، ہم عقل کی دنیا میں جائیں، تو آپ کو جیل خانے میں ڈالا جائے، آپ جیل کے حالات سے تنگ آ جائیں، چند لمحوں کے بعد آپ معافی نامہ لکھنے پر تیار ہو جاتے ہیں، آپ چند لمحوں کے بعد جو ہے نا دیت دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کر اس جیل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب واردات عشق کی آ جائے تو پھر بلال کو تپتی ریت پر بھی لٹا کر کہا جائے اخذ کہنا چھوڑ دو، تو بلال پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ صہیب رومی کے سامنے، صہیب رومی کے سامنے اگر تلواریں ننگی کر دی جائیں اور صہیب رومی کے گلے میں پھندا لٹکا بھی دیا جائے اور نیچے سے تختہ کھینچ کر کہا جائے صہیب آج بھی محمد سے رابطہ توڑ دو، تو صہیب کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے، ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن محمد سے رابطہ نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ واردات کے بعد ہوتا ہے، یہ عشق کی واردات کے بعد ہوتا ہے۔ اسلام ہم سے اسی حقیقت کا مطالبہ کرتا ہے۔ کون سا ظلم ہے جو اہل مکہ نے حضرت بلال کے وجود پر روا نہیں رکھا؟ کون سا ستم تھا جو روا نہیں رکھا؟ حضرت عمار کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے کسی کی ماں کو ننگا کیا جائے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے کسی کی ماں کو دو مختلف سمتوں میں اونٹوں سے باندھا جائے اور دونوں ٹانگیں الگ الگ سمت میں کھنچوا کر دو ٹکڑے کر دیے جائیں ماں کے بیٹے کے سامنے، اور بیٹا پھر بھی استقامت سے کھڑا رہے؟ یہ کمال کس کا ہے؟ صرف عمار کا ہے۔ عمار کی ماں کے ساتھ یہ ہوا، لیکن حضرت عمار کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں آئی ہے؟ کہ عشق جب اپنی واردات ڈالتا ہے تو پھر اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، عقل و شعور تک محدود نہ رہو۔ عقل و شعور کی امامت میں چلنے والوں، عقل و شعور کی امامت میں چلنا کافی نہیں ہے جتنی دیر تک عقل و شعور کے ساتھ عشق کو جوڑو گے نہیں۔ دونوں جیتے مستحکم ہوں گے تو پھر یاد رکھنا انسانی وجود پر اسلامی تعلیمات کی واردات ہوگی، اور جب واردات ہوتی ہے تو پھر جو وجود نکھر کر سامنے آتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں، اس کو ہماری اصطلاح میں صوفی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہے، وہ صوفی کسی لباس سے نہیں بنا ہے، وہ صوفی کسی وجود سے نہیں بنا ہے، وہ صوفی کسی شخصیت سے نہیں بنا ہے، وہ صوفی کسی نسب سے نہیں بنا ہے، وہ صوفی کسی کمال سے نہیں بنا ہے، بلکہ شریعت کی واردات اپنے وجود پر وارد کی ہے، اور باطن کا عشق ارے عقل و شعور کا امام بنایا تو جو وجود نکھر کر سامنے آیا اس کو ہم علی اجمیری کہہ دیتے ہیں۔ وہ علی اجمیری بنتا ہے، وہ سلطان العارفین بنتا ہے، وہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، وہ فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ یہ وجود یوں سامنے آتے ہیں کہ جب واردات ہوتی ہے، یوں نہیں آ جاتے۔ صوفی کسی اور حقیقت کا نام نہیں ہے۔ صوفیانہ لباس پہننے سے صوفی بنتے ہوتے تو آج ہزاروں ڈاکو گدی نشین بنے ہوئے، آج سینکڑوں راہزن درباروں کے مالک بنے ہوئے، آج سینکڑوں چور اور لٹیرے آستانوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ صوفی لباس سے نہیں بنتا ہے، صوفی واردات سے بنتا ہے۔ واردات اپنے جسم پر وارد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے عقل و شعور کو عشق کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دیکھیے وہاں کیا ہے، یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، صحابہ نے احرام باندھے ہوئے، 1,24,000 سے زائد صحابہ میرے حضور کی قیادت میں حج کر رہے ہیں۔ 40 تک کی روایات ہیں، 1,40,000 تک کی روایات ہیں، اتنے صحابہ حضور کے ساتھ حج کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، کڑکتی دھوپ ہے، صاحباں کوئی نہیں۔ اب ایسی حالت میں دن کو کون بول سکتا ہے؟ لیکن جب عشق کی واردات ہوتی ہے تو پھر عالم دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے قصبہ اونٹنی پر بیٹھ کر کہا میرے غلاموں آج کون سا دن ہے؟ تو سبھی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ واردات کا کمال ہوتا ہے، یہ واردات کا کمال ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔
کیوں کہ جب عشق کی واردات ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے وجود پر اپنا حکم صادر نہیں کرتا، اپنے آقا کا حکم صادر کرتا ہے، پھر وجود پر اس کی حکومت نہیں رہتی، صاحب واردات کی حکومت رہتی ہے۔ یہ جو ہم بزرگوں کا شجرہ پڑھتے ہیں نا، اس شجرے میں بھی یہی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ اپنے نام سے لے کر رسول اللہ کے نام تک شجرہ مرتب کرتا ہے، وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میرے نام سے لے کر پیچھے تک چلے جاؤ آقا کریم تک، یہ جتنے نام درمیان میں آئے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اصل مدینے والا ہے۔ شجرے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ شجرہ طیب جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں بنیادی شیخ مقصد یہی دیتا ہے، ارے میری حیثیت کوئی نہیں ہے، جس نے مجھے راج دلہارا بنایا اصل حیثیت اس کی ہے۔ وہ مولانا روم نے لکھا نا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بن سور کر لباس پہن کر ٹھن کر اپنا شاہی لباس پہن کر مدینے آ گیا۔ مدینے والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے، اتنا بن ٹھن کر تو آیا ہے مدینے میں اور اپنا شاہی لباس فاخرانہ لباس لے کر حضور کی بارگاہ میں جائے گا؟ تو مسکرا کر کہنے لگا جس نے بادشاہ بنایا اسے دکھاؤں نا کہ کیسا لگتا ہوں تیرا بنایا ہوا، اس لیے بن کر ٹھن کر آیا ہوں، فخر کرنے نہیں آیا، تکبر کرنے نہیں آیا، جس سونے نے مجھے بادشاہ بنایا اس کو دکھانے آیا ہوں کہ دیکھ جس کو تو نکھارتا ہے وہ کتنا نکھرتا ہے۔ تو واردات کا کمال ہوتا ہے، جتنی دیر تک انسانی وجود پر شریعت کی واردات نہیں ہوتی اور انسان اپنے ظاہر و باطن کا ربط مستحکم نہیں کرتا، یاد رکھیے اتنی دیر تک انسانی وجود نکھر نہیں سکتا۔ صوفیاء کا سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود پر شریعت کو وارد کر کے عقل و شعور کا امام عشق کو بنا کر اپنے وجود کو اس طرح لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ پھر ان کے وجود سے بھی حسن مصطفیٰ کی خوشبوئیں نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جو دیکھتا ہے وہ ان کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ کیوں کہ اس داتا علی اجمیری کے وجود میں علی اجمیری نظر نہیں آتا، وہاں سے سبز گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں سے سبز گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس حقیقت کو سمجھنے والے پھر ان کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔